دہی اور کھجور کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور شاید ہی آج تک کسی نے اس قیمتی نسخے کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا۔ اس نسخے کے فوائد ایسے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں جاننے کے بعد آج ہی اس نسخے کا استعمال شروع کر دیں گے۔ کھجور کے فوائد اور دہی کے فوائد سے کون واقف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں بے شمار فوائد بنا رکھے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھجور کے بے شمار فائدے بیان کیے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور کھجور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب ترین غذاؤں میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھجور کا بہت زیادہ استعمال فرمایا۔ اسی طرح دہی میں بھی بے شمار فوائد ہیں، اور ان دونوں کے ملاپ سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ کھجور کے مسلمانوں کے ہاں بہت اہمیت ہے، اور اس اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درختوں میں سے اس درخت کو مسلمان کہا ہے، کیونکہ صابر، شاکر اور اللہ کی طرف سے برکت والا ہے۔ قرآن مجید اور دیگر مقدس کتابوں میں جا بجا کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ گھر ایسا ہے کہ جیسے اس میں کھانا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ طبی تحقیق کے مطابق کھجور ایک ایسی منفرد اور مکمل خوراک ہے جس میں ہمارے جسم کے تمام ضروری غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کھجور کی افادیت کیا ہے؟ اس نسخے کے لیے 125 گرام کھجوریں لے لیں۔ اب ان کھجوروں کو صاف کر کے ان کی جو اندر گٹھلی ہے وہ نکال کے سائڈ پہ پھینک دیں، اور اس کے اوپر والے جو ہیں وہ کھجوریں جو ہیں ان کو محفوظ کر لیں، اور اب ان کھجوروں کو بہت باریک باریک لمبا یا گول کاٹ لیں۔ اگر باریک کتر نہ سکیں تو پھر ہاون دستے میں کوٹ لیں، اور یعنی کہ باریک ہی کرنی ہے۔ اب 1 کلو گرام دودھ ڈال دیں، اور اس کو آپ بلینڈر جو ہے نا بلینڈ کر لیں۔ اس وقت تک بلینڈ کریں جب تک کہ وہ جوس کی طرح جو ہے نا نہ بن جائے، یعنی کھجور اور دودھ جو ہے نا وہ آپس میں مکس ہو جائیں۔ اس دودھ میں 1-2 چمچ دہی ڈال کر نہ رکھ دینا ہے۔ دہی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دراصل آپ نے دہی کی طرح بنانا ہے۔ جب یہ 24 گھنٹوں میں دہی بن جائے گا تو یہ آپ کا خاص نسخہ جو ہے نا وہ تیار ہے، اور اس دہی کا ذائقہ آپ محسوس کریں گے کہ کس قدر مزیدار ہوگا اور لذیذ ہوگا۔ اچھا، اس کا ذائقہ ہی نہیں لذیذ ہوگا بلکہ یہ غذائیت کے لحاظ سے بھی نا ایک بہترین نسخہ ہے۔ اس نسخے کے حیران کن فوائد ہیں۔ یہ نسخہ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹس ہے، یعنی کہ بڑھاپا جو ہے نا جلدی نہیں آنے دیتا، بڑھاپا جلدی آنے کو روکتا ہے۔ اور جن لوگوں میں خون کی کمی ہے تو خون کی کمی کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اعصابی کمزوریوں کا بہترین حل ہے۔ پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے۔ جگر کے افعال جو ہے نا ان کو، یعنی کہ جگر کا کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں اس کو صحیح کرتا ہے۔ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں یا جسمانی محنت کرتے ہیں اور تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں تو ان کی تھکاوٹ کو دور کرنے میں لاجواب ہے۔ پہاڑی علاقوں کے لوگ جو زیادہ بلندی کی وجہ سے آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کو آپ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، کیونکہ اس دہی کو استعمال کرنے سے جسم میں ہونے والی کمزوری جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور یہ توانائی پیدا کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ معدے اور آنتوں کی مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس نسخے کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام کھانا کھانے سے پہلے یا پھر کھانا کھانے کے 1 یا 1.5 گھنٹے بعد 2 سے 3 چمچ استعمال کریں، اور اس دہی کو جو ہے ٹھنڈی جگہ پر رکھنا ہے۔ گرمی میں کوشش کریں کہ کم مقدار میں استعمال کریں، اور سردیوں میں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس محفوظ ہونے کے لیے فریج نہیں ہوتا، تو فریج میں رکھ کر آپ اسے 5 سے 6 دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں، ختم ہونے پر دوبارہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس نسخے سے صحت پر بڑے ہی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اس نسخے کا استعمال لازمی کریں۔ یاد رہے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھجور جو ہے ایک مقوی پھل ہے،
اور دوسرے پھلوں کی نسبت یہ جسم کو زیادہ طاقت و توانائی پہنچاتا ہے۔ کھجور کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بہت پسند تھی، کیونکہ کھجور مقوی اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس لیے نومولود بچوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو ہی پسند فرمایا۔ یاد رہے کہ دنی کو اردو میں گٹی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے فائبر، پوٹاشیم، وٹامن اور اینٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی کھجور کو بہترین پھل بناتی ہے، جبکہ اس میں موجود شکر اور گلوکوز جسم کو فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھجور صرف جسمانی توانائی ہی نہیں بڑھاتی بلکہ یہ پھل اسے برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کھجوروں میں کاربن موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اور تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا کہ کھجور میں موجود منرلز جیسے کہ فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم اور میگنیشیم ہڈیوں کو مضبوط بنا کر ہڈیوں کے کھڑے پن کے امراض کے خلاف لڑتا ہے۔ اسی طرح ماہرین کے مطابق کھجور میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ نظام ہاضمہ کے مناسب افعال کے لیے بہت ضروری جز ہے۔ فائبر کے استعمال سے قبض کی روک تھام ہوتی ہے، جبکہ آنتوں کی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ روزانہ کھجور کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا نظام ہاضمہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ یاد رہے کہ کھجور کھانا جسمانی وزن میں کمی لانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ان میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بڑے رکھتا ہے، جبکہ بلڈ گلوکوز سے روکتا ہے۔ ان میں جو فائبر ہے نا وہ آپ کو یعنی کہ فائبر والی چیزیں آپ کھاتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کو بھوک کم لگتی ہے، پیٹ جو ہے نا بھرا رہتا ہے، میں نے بڑا کہہ دیا ہے تو وہ بھرا رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں زہریلے مواد کو خارج کر کے ہاضمے کو تیز کرتے ہیں، جس سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 5 دانے کھجور لازمی استعمال کیے جائیں تاکہ مذکورہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ اور جو لوگ معدے کے امراض میں مبتلا ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ معدے کے امراض کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ کھجور کے استعمال کو معمول بنا لیا جائے تاکہ معدے کے امراض سے حفاظت ہو۔ اور یہ نسخہ کھجور اور دہی کا جو ابھی میں نے جس کا ذکر کیا ہے اس کا استعمال آسان بھی ہے اور معدے کے لیے یہ طریقہ اور بھی زیادہ مفید ہے۔ یاد رہے کہ کھجور سالن بھی ہے کیونکہ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجور رکھے ہوئے تھے، پھر فرمایا کہ یہ روٹی کے ساتھ سالن ہے۔ معلوم ہوا کہ کھجور پنیر اور روٹی کے ساتھ ملا کر کھانا بھی سنت ہے۔